الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے میں سے 100 دانے نکلتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے ان کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی کے پاس سب سے زیادہ فراخی ہے، وہی وسعت والا ہے، اور معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والا بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی انتہا کی طرف ہے، اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔
عبادات کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری اور ساری کر رکھا ہے، وہ اس مہینے کے اندر اپنے نتائج کے اعتبار سے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جس کا شمار نہیں ہے۔ عبادتیں کئی طرح کی ہیں، دو حوالوں سے جب ان کو تقسیم کرتے ہیں تو بڑی عبادتیں ایک جسمانی ہیں، دوسری مالی، یعنی انسان کا جسہ، اس کی اپنی ذات، اس کو کام میں لاتا ہے، اس کو صرف کرتا ہے اور پھر اللہ کی بندگی کا اعلان کر کے، اظہار کر کے وہ ثبوت مہیا کرتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے۔ دوسرا حوالہ اور دوسری چیز جو عبادت کے اندر شامل ہے وہ انسان کی محنت اور کوشش سے کمایا ہوا مال ہے، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس مال کو بھی اللہ نے عبادت کا روپ اور رنگ دیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا ہے اللہ نے اپنی بندگی کی صورت کے اندر۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کا تعلق اس جہان کے مالک کے ساتھ ہے۔ اسلام ہے ہی وہ مذہب جو براہ راست اللہ کی طرف سے آیا، اس میں انسانی دخل نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے مقابلہ میں کسی نہ کسی طرح انسان اور اس کا کردار ہوتا ہے، یا بعد میں انسانوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، مگر اسلام اپنی جگہ روز اول سے جو ہے وہ موجود ہے اور روز آخر تک جاری اور ساری رہے گا۔ جب تک یہ جہان ہے یہ اسلام ہے، جب اللہ اس جہان کو لپیٹے گا تو ساتھ ہی یہ اسلام اور یہ نظام جو ہے یہ بھی ختم کر دیا جائے گا اور دنیا شروع ہو جائے گی۔ مہلت کی اس دنیا میں جہاں انسانوں کو اپنے اپنے وقت کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار کے چلا جانا ہے، بہت مختصر وقت ہے۔ اللہ کی گنتی، اللہ کے حساب کے اعتبار سے یہ سالوں کی نہیں، یہ مہینوں کی نہیں، یہ ہفتوں کی نہیں، یہ دنوں کی نہیں، ساعتوں کی زندگی ہے، ساعتیں، لمحات کی زندگی ہے، یعنی چند لمحے جیتا ہے انسان جس کو وہ بڑی زندگی سمجھتا ہے۔ لہذا اس کی قدر کرنا، اس کو اللہ کی بندگی میں لگا دینا، ان ساعتوں کو خوش نصیبی ہے کہ جو اس کے لیے سوچتے ہیں اور پھر کوشش کر کے اپنے آپ کو اس میں لگا دیتے ہیں۔ مال کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو انسانی سوچ کے اعتبار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں آسائشیں اور تنگیاں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اسی کے اعتبار سے لوگ خوشحال بھی ہوتے ہیں، وسعت بھی ہوتی ہے ان کے پاس، اور کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ تنگی بھی ہوتی ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو اللہ رب العزت آزمائش کی اس دنیا میں کچھ کو دے کر اور کچھ سے لے کر جو ہے وہ آزمائش کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور اس نظام کی وسعت پر توجہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن کو دیتا ہے ان کی آزمائش بھی دوسرے انسانوں کے حوالہ سے ہے کہ جن کو نہیں لیا ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہے اللہ نے سب کو دیا ہوا، لیکن تفاوت رکھ کے ایک کا حصہ دوسرے کے پاس بطور امانت رکھ دیا، امین بنا دیا ہے، امین۔ اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دیے ہوئے مال اور تقسیم میں جس کو دیا ہے وہ امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس وقت جو دنیا میں ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن
جس وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں یہ بات بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ وہ اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ انسان اس کے سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ ہے پاورٹی کا مسئلہ، غربت کا مسئلہ، فقر۔ لوگ غربت کی سطح پر کس حد تک پہنچ گئے ہیں، کتنی تعداد ہو گئی ہے۔ اب یہ مسئلہ مسلمانوں کے سامنے بھی ہے، مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ غربت جو ہے ان کی ریشو وہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ موجود ہے۔ بعض جگہ بعض مقامات پر زیادہ ہے، کہیں کم ہے، لیکن یہ ایشو ہے۔ جو اسی دنیا کی سوچ رکھتے ہیں وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی سوچ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ UN کے چارٹر دیکھیں، ان کے انڈیکسز دیکھیں تو غربت کے حوالہ سے جو وہ حل تجویز کرتے ہیں اس میں سے بعض دفعہ وہ مذہب کے ایلیمنٹ کو شامل کر کے کہتے ہیں کہ یہ مذہب نے جو تعلیمات دی ہیں اگر ان کو پروان چڑھایا جائے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تو غربت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس مسئلے کے حل کی جو تجاویز ہیں ان میں سے ایک مسئلہ اور تجویز وہ کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ اسلام آخر اس غربت کے خاتمے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن قسمنا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ کی رحمت ہے اس دنیا کے اندر، مال کی شکل میں، نعمتوں کی تقسیم کی شکل میں، یہ رحمت الہی ہے جو موجود ہے لوگوں میں۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تقسیم بھی اللہ کی ہوئی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، اس لیے کہ اگر سب برابر ہوتے تو ایک دن کے لیے یہ معاش کا مسئلہ آگے نہ بڑھتا، زندگی رک جاتی۔ یہ جو کسی کو ماتحت کیا ہے اور کسی کو بالا بنایا ہے، اس تقسیم کے اندر اللہ رب العزت اس نظام کو چلا رہا ہے، اس دنیا کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر کام کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں تو جن کا کام ہے وہ رک جائے، اس لیے کرنے والے ورکر بھی موجود ہیں اور پھر مالک بھی موجود ہیں، دونوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دونوں طرح آزمایا ہے، جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہونا وہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی سے وہ اس کی زندگی کی یہ جو لہر ہے اور اس زندگی کا اس کا جو طریقہ کار ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ گاڑی ہے جو اس کی زندگی کی، وہ آگے بڑھے گی ورنہ وہ بھی رک جائے گی۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر فقر ہے، فقیری ہے، تو اس کے مقابلہ میں مال بھی ہے، مالدار بھی ہیں۔ اس فقر کے خاتمے کے لیے اسلام نے جو حل تجویز کیا ہے اس میں سے دیگر احکامات کی طرح کچھ چیزیں فرض کی ہیں، کچھ نفل رکھی ہیں، کچھ چیزیں ضروری قرار دے دی گئی ہیں، ضروری۔ ان میں سے ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے فرض صدقہ، صدقہ کا لفظ آتا ہے، صدقہ۔ اب اس کے تصور میں جائیں تو وہ بات جو ہے وہ بھی سمجھنے والی ہے کہ صدقہ اللہ نے کیوں کہا ہے، اور پھر یہ صدقے کا تصور کیا ہے، اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صدقہ جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا دو طرح کا ہے، ایک فرض ہے، ایک نفل ہے۔ فرض صدقے کو اصطلاح کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ، جس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء امتوں کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہادی بن کر آتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، اور پھر اللہ کی تعلیمات کے ذریعے اس کی وحی کی روشنی میں ان کی تطہیر اور تزکیہ کرتے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے نفس کا تزکیہ نہ ہو، انتشار، خلفشار، فساد رونما ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے۔
یہ تزکیہ اخلاق و آداب سے لے کر اس کی زندگی کے آخری معاملے تک وہ بہت ضروری ہے، اور اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے، اس تزکیہ نفس پر۔ اس کے لیے مربی خود نبی ہوتا ہے، اور پھر اگر نبی موجود نہ ہو تو اس کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس مال کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے جہاں حکماً یہ بات کہی کہ اے ذمہ دارو، لوگوں کا مال اگر موجود ہے اور وہ ایک خاص مقدار کو پہنچ گیا ہے تو پھر اس میں سے اللہ رب العزت نے تمہاری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تم صاحب حکومت اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے، اقتدار کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ تم پر لازم ہے، یہ فرض ہو چکا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے مال میں سے وہ حصہ جو ان کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، ان سے لے کر اصل ذمہ داروں اور اصل حقداروں تک پہنچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم، اے نبی سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، خذ من اموالہم، حکمن کہا، حکمن۔ یہاں ہم کہتے ہیں بالخصوص ایک خاص طبقہ اہل حدیث، بھئی فلاں چیز فرض ہے، اللہ نے حکم کیا، یہ صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں بھی صیغہ امر کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی خذ من اموالہم، لے لو ان سے ان کا مال، صدقتاً، جو صدقے کی شکل میں ہے، فرض حصہ لے لو، فرض حصہ، خذ من اموالہم صدقتاً۔ پھر آگے کیا کہا، کیوں کرنا ہے یہ مال وصول اور حاصل کر کے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، تو تطہرہم، ان کی تطہیر ضروری ہے، ان کی تطہیر ہے، یعنی جہاں مال جو ہے اس کو پاک کرنا ہے۔ مال خود کیا چیز ہے؟ مال کا پاک یا پلید ہونا وہ بے معنی چیز ہے، لیکن اس عمل اور اس مال کے ذریعے تطہیر و تزکیہ کس کا کرنا ہے؟ صدقتاً تطہرہم، یہ مال والوں کا کرنا ہے۔ یہ مال بھی ناپاک ہے جو اس طرح کے لوگوں کے پاس ہے کہ جو اس کا حصہ نہیں دیتے، لیکن فرمایا پاک کرنے کے لیے حکماً فرمایا پاک کرو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور پھر ان کا تزکیہ کرو۔ تزکیہ نفس کے اندر جو عوامل کار فرما ہیں ان میں سے یہ مال کی وصولی ہے، حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے چلے گئے۔ لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف اللہ ابا بکر یا واستخلف ابو بکر، یہ ذمہ داری اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر کے کندھوں پر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کروں گا، خلیفہ وقت، حاکم وقت ہے، اپنے آرڈیننس میں جو چیز بطور آرڈر جاری کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی وصولی حکومت اور اقتدار کے لوگ تمہارے پاس آ کر کریں گے، لیں گے تمہارا مال، ضروری ہے ان کے لیے۔ اس وقت ابو بکر کے بعد مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابو بکر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ عصم منی نفسہ ومالہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، جب کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے جنگ ختم ہو جاتی، اس کی جان اور مال کی حفاظت وہ مسلمانوں کے حاکموں پر لازم ہے، فرض ہو جاتی ہے، اس کا مال بچانا فرض ہے اور اس کی جان بچانا جو ہے وہ بھی فرض ہے، وحسابہ علی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ عمر نے یہ بات کی، یہ اشکال پیدا ہوا کہ ابو بکر سختی کیوں کر رہے ہیں؟ قربان جائیں اس عظیم انسان پر جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے، اسی کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہر وقت جلوت اور خلوت کے اندر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا آدمی، حضور کے دائیں بائیں جو لوگ موجود ہوتے تھے، ایک طرف ابو بکر تھا، دوسری طرف عمر تھا۔ آج اس مسئلے کو سمجھنے میں ابو بکر اور عمر کے درمیان جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے کہ دین کیا کہتا ہے، ابو بکر تم سختی کیوں کر رہے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیے، انہوں نے کہا عمر، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسلمان تھے، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، آج وہ منحرف ہو چکے ہیں۔ اور ان کے انحراف کی شکلوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو شامل ہوتے ہیں، مگر جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اور میں تاکید کے صیغے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ ابو بکر باقی کام چھوڑ کر ان نمازیں اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے خلاف قتال کرتے ہوئے میدان جنگ میں نکلے گا۔ میری تلوار ان کے کندھوں پر، ان کی گردن پر ہوگی، میری ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہے۔ ابو بکر جنگ کرے گا ان مسلمانوں کے ساتھ۔ کون؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانہ میں حضور کو وہ اگر ایک بکری دیتے تھے اور بکری انہوں نے روک لی ہے، ایک رسی دیتے تھے رسی روک لی ہے۔ ابو بکر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور جانشینی کو اختیار کرنے کے بعد اس وقت تک جنگ کرتا رہے گا جب تک کہ ایک ایک بکری اور ایک ایک رسی وصول نہیں کر لیتا۔ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر نے جس اعتماد اور یقین کے ساتھ اس بات کو بیان کیا اور پھر فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، نمازیں تو پڑھتے ہو، زکوٰۃ کے معاملے کے اندر مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے تم نے اور اس کو خدا بنانے لگے ہو، اسی پر فیصلے کرنے لگے ہو، میں چھوڑوں گا نہیں جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اس تفریق کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو مال اپنے طور پر اس کا فیصلہ کر کے جو ہے وہ نمازیں پڑھتے جا رہے ہو، لیکن جب مال کا وقت آتا ہے، اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، تعویلیں کرتے ہو کہ دے دیا نبی کو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ میں لڑائی کروں گا اسی طرح جس طرح کافروں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ جناب ابو بکر نے یہ بات کہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ ما رأیت الا ان شرح اللہ صدر ابی بکر، مجھے یقین ہو گیا کہ اس مسئلہ کے اندر ہم غلطی پر ہیں، اللہ نے ابو بکر کے سینے کو اس مقصد کے لیے کھول دیا ہے۔ ابو بکر جو بات کر رہے ہیں اللہ کے دین کی بھی منشا بالکل وہی۔ مسلمان حاکم، وہ مسلمان زندگی گزارنے والے ماتحتوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کریں گے، حصہ لیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائیوں، وہ لوگ جو ٹیکس کے اندر جو ہے وہ تو تعویلیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا مال کیسا خرچ ہوگا۔ آج بھی اللہ کے بندے حساب لگاتے ہیں ایک ایک پائی کا، مسئلے پوچھتے ہیں اور ان پر عمل کر کے مال جو ہے اس کا حصہ نکال کر وہ مستحقوں تک پہنچاتے ہیں۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ، بغیر کسی حکومت کے پریشر کے، بغیر کسی جبر کے، یہ جانتے ہوئے کہ اس جہان کے اندر جو ہے وہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر مالک ہمارے دلوں کو جو ہے وہ جانتا ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی امانت کس کے سپرد اور کتنی کی ہوئی۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا مال ہے، اس نے دے کر تمہیں جو ہے وہ آزمایا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ آتوہم من مال اللہ، یہ مال جو تمہارے پاس ہے تمہیں امین بنایا ہے اللہ کا۔ اب جس کا مال ہے وہی کہتا ہے کہ اس میں سے سال کے بعد اذا حال علیہ الحول ففیہا خمسۃ دراہم، ایک روایت آتی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اذا کانت لک مئۃ درہم، اس وقت یہی تھے، درہم تھا دینار تھا، جب 200 درہم ہو جائیں ففیہا خمسۃ دراہم حال علیہ الحول، اذا کانت لک مئۃ درہم وحال علیہ الحول، 200 درہم 101 سال پڑے رہے، سال گزر جائے ان پر، ففیہا خمسۃ دراہم، 5 درہم نکالنا ضروری ہے۔
2.5%, 40वां हिस्सा। वइज़ा कान लका 20 दीनारन, एक तरफ वो 200 दिरहम थे, इधर 20 दिनार की बात की है, दोनों बराबर हैं। चांदी हो या सोना हो, उस वक़्त की बड़ी चीज़ें और बड़ी मालियत जो है वो सोने की शक्ल में थी या चांदी की शक्ल में थी। इसलिए फरमाया इज़ा कान लका 20 दीनारन फफ़ीहा निस्फ़ु दीनारिन, जब 20 दिनार हो तो निस्फ़ दिनार, ये लाजिम है तुम पर, इसको निकालना होगा। लैसा फ़ीमा दून खमसती औसुक़ मिन अत-तमरी सदाक़तुन, दूसरी जगह फरमाया 3 चीज़ें बयान फरमाई। फरमाया ये पैदावार में से, ये खजूरों में से 5 वसक हो तो अदा करना है। लैसा फ़ीमा दून खमसी अवाकिम मिनल वरी की सदाका, 5 ऊकिया हो तो फिर सदका और ज़कात देना है। लैसा फ़ीमा दून खमसी ज़ऊदिम मिनल इबिली सदाकतन, जानवर है तो ऊँटों में से 5 हो तो फिर देना है। उसकी तफसील अपनी जगह पर 3 चीज़ें बयान की हैं। उनमें से एक ये सोना और चांदी, आज उसका बदल हमारे पास करेंसी की शक्ल में मौजूद है। पेपर करेंसी ये माल है, मालियत की चीज़ें हैं। सोना चांदी अपनी जगह पर, उसके लिए अगर हिसाब लगाएं वो 200 दिरहम हैं, 20 दिनार हैं, तो ग्रामों में देखें तो वो 105 या 735 वो ग्राम बनेंगे, यानी 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो। किसी के पास ये चीज़ मौजूद है, वो चीज़ अगर उसने जो है वो उसकी शक्ल बदली हुई है, जेवरात की सूरत में है, ख़वातीन उसको ज़ेब ज़ीनत के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो साल के बाद वो जेवरात जो हैं उनका हिस्सा निकालना वाजिब, फ़र्ज़ और ज़रूरी। सुन लो, सिर्फ ये मर्दों की बात नहीं है, जो अपनी ज़ेब ज़ीनत के लिए ये चीज़ें पहनती हैं ख़वातीन, 7.5 तोला सोना मौजूद है, ये 52 तोला चांदी मौजूद है, साल गुजर गया है, उसमें से हिस्सा नहीं निकालते, उसका हक अदा नहीं करते, तो फिर अबू बकर जो है वो तो मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पूछेगा कि यहाँ अबू बकर तो मौजूद नहीं था, मैं तो था, तू नमाजें तो पढ़ता था, अल्लाह अल्लाह करता था, रमज़ान के महीने में मस्जिदों को आबाद करता था, जब माल की बारी आती थी तो बहाने करता था। इसका हिस्सा जो है वो अल्लाह जो है वो लेगा, और खुदा न खास्ता फिर वो कैसे लेगा उस वक्त, फिर तुम तरसोगे, तुम कहोगे कि काश या तो ये माल ना होता, अगर माल था तो इसका हक अदा करते, फिर काश कहेगा बंदा, और फिर हसरत जो है उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। काश ऐसा हो जाता, काश जो है वो अल्लाह दोबारा मुझे भेजे। क्यों? मन आताहुल्लाहु मालन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को माल देता है, फलम युअद्दी ज़कातहू, फिर वो फ़र्ज़ हिस्सा नहीं निकालता, फिर ये ज़ेवर जो खूबसूरती के लिए पहने जाते हैं, मुस्फिल लहू यौमल क़ियामती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस माल को मुस्फिल लहू मालुहू यौमल क़ियामती शुजाअन अक़रा, अल्लाह इसकी हैत को, ये सोने और चांदी को एक ख़तरनाक और खौफनाक शक्ल जो है वो बदल कर उसके सामने ले आएगा। और वो खौफनाक शक्ल किस चीज़ की होगी? एक खौफनाक सांप की शक्ल होगी, सांप। उसका तसव्वुर दुनिया में करने से इंसान घबराता है, मगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन चांदी और सोने के ज़ेवरात को खौफनाक सांप की शक्ल में ढाल देगा। शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतानी, 2 उसकी जो है वो आँखें होंगी, निशान होगा। युतव्विकुहु यौमल क़ियामति बिलहज़मतैहि यानी शिदकैहि, और वो सांप जो है वो इस इंसान को, इस मर्द को या इस औरत को जो ये चांदी और सोना जो है वो पहनते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ वो सांप उनको लपेट लेगा, यानी अपने आप को उनके इर्द गिर्द लपेट लेगा, तोक पहना देगा उनके गलों के अंदर, तोक की शक्ल के अंदर, जिस तरह किसी को फांसी दी जाती है, ये माल जो है वो तोक की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और फिर कहेगा, ए अल्लाह की बंदी, दुनिया में तेरा खामद जो है वो कहता था कि मुझे खूबसूरत नज़र आनी चाहिए मेरी बीवी, मेरा नाम होना चाहिए कि मेरे पास माल मौजूद है, मगर तुम उसका हक अदा नहीं करते थे। आना मालूका, अब ज़रा आंखें तो खोल, मैं तेरा वही माल हूँ जो ज़ेब ज़ीनत और ख़ूबसूरती का ज़रिया बनता था, मैं वो माल हूँ अब सांप की शक्ल में, अब लगा हूँ तुझे खाने, हड़प करने लगा हूँ। युतव्विकुहु यौमल क़ियामती, और इस तरह जकड़ लेगा कि बंदा कुछ कर भी नहीं सकेगा।
جکڑنے کے بعد وہ اپنا منہ کھولے گا اور اس کو نگلنے کے لیے ڈرائے گا اس کو۔ آپ ذرا تصور میں لائیں یہ ماحول، یعنی ایسا وقت خدا نہ خواستہ وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر قیامت کے دن ایسا ہوگا، انا مالوکا انا کنجوکا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آیت پڑھ کر جو ہے وہ سنائی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ پاکستانی کرنسی بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، میں تو سونا اکٹھا کرتا ہوں، سونا میرے پاس موجود ہوتا ہے، سونا ہی خریدتا ہوں، سونا ہی رکھتا ہوں، یہ نہیں کم ہوتا، خوش ہوتا ہے بہت اس پر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مال ہے میرے پاس، کوئی بات نہیں، مشکل وقت کے اندر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا، میرے پاس سونا بہت موجود ہے، یہ آسے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ وہ مال اس کو جو ہے وہ پھر بتائے گا اپنا آپ کہ میں تیرا مال ہی ہوں۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، ساتھ ہی حضور نے وہ آیت پڑھی، ولا یبخسن الذین یحسبن الذین یبخلون، ہرگز گمان نہ کرنا کہ جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، یہ حاجی صاحب، یہ دکان والے، یہ فلاں مارکیٹ کا مالک، وہ مال تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن جن کا مال اس کے پاس بطور امانت موجود تھا، یہ خائن آدمی، یہ بددیانت آدمی، ان کا مال ان کو جو ہے وہ ان کا حصہ نہیں دیتا تھا۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير، ان کے اس مال کو دیکھ کر حسرت نہ کیا کرو، کتنا اللہ نے مال دیا ہوا ہے، کیا ہے اس کے پاس۔ یہ قابل رشک لوگ نہیں ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں، ان پر حسرت کے ساتھ نہیں، دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ کبھی ہمیں اس طرح کا مالدار نہ بنانا، ہمیں نہیں چاہیے یہ مال۔ وہ قارون کی طرح جس کے خزانوں کی چابیاں جماعتیں اٹھاتی تھی، کچھ لوگوں کے دل میں آیا کہ اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے، جب اس کا انجام سامنے آیا تو سب کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس جیسے نہیں ہو سکے۔ آج بھی مت دیکھو کہ یہ حاجی صاحب ہر سال عمرہ کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ عمرے پر بھیجتے ہیں، اتلخ باتیں ہیں، میری سن لو، سال کے بعد میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے بندو تم اپنے بچوں کو عمرے پر بھیجتے ہو، مجھے معلوم ہے، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اور بدقسمتو تم اپنی اولاد کو عمرہ بھی کرواتے ہو، زکوٰۃ کے مال سے کرواتے ہو، زکوٰۃ کا مال لگاتے ہیں یہ حاجی۔ یہ مسجدوں کی اگلی صفوں میں کھڑے ہونے والے ڈر جو اللہ سے، میں حق ادا کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہوں گا کہ مالک میں نے ان کو حقیقت بتا دی تھی، میری یہ ذمہ داری تھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، جب کوئی چندے کی اپیل کرنے کے لیے آتا ہے، وہ حاجی جس کے پاس مال موجود ہے تیوری چڑھاتا ہے اپنے منہ پر، اس کو بہت غصہ آتا ہے، یہ مانگتے ہی رہتے ہیں، یہ مسجدوں میں اعلان ہی کرتے رہتے ہیں۔ بد نصیب ہے تو، تجھے معلوم نہیں ہے ایک وقت آنے والا ہے تیرے پاس یہ مال پڑا رہے گا، تو مرنے والا ہوگا، تو کہے گا کہ کاش میری جان آسانی سے نکل جائے، کوئی مال ہی وصول کر لے، لیکن تیرا مال کوئی وصول کرنے والا موجود نہیں ہو۔ ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر، میرے بھائیوں، خدا را حدیث اور پھر قرآنی آیات سنتے ہو، میری یہ تلخ نوائی جو ہے اس کو بھی گوارا کرو کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، یہ زہر شدہ، یہ مسموم چیزیں ہیں، یہ سخت کلمات ہیں، لیکن مجھے ادا کرنے دو۔ اگر ابو بکر آج موجود نہیں ہے، تمہارا مال جس کا حصہ فرض بنتا تھا تم نے ادا نہیں کیا، یہ سانپ ہے جو تم اپنے گلوں کے اندر لٹکائے ہوئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آج آخری جمعہ پڑھنے آ گئے ہو، کون کون ہے وہ مالدار آدمی، وہ دکانوں والے، آج جمعے کے دن بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کتنی ہرس ہے انسان کو لگی ہوئی۔ ٹھیک ہے، انسان کو جو ہے وہ محنت کی اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ نکالنا، وہ فرض حصہ نکالنا، اور ذمہ دار لوگوں، وہ جو محروم لوگ ہیں ان تک ان کا حصہ پہنچانا، کچھ نہیں ہے، ادائیگی نہیں ہے۔ مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں نہیں پوچھتا، اپنے نفس کے اندر جھانک کر بتاؤ، کیا اس رمضان کے مہینے میں تم نے حساب کیا ہے؟ کتنا مال ہے تمہارے پاس، اور کتنا تمہارا اپنا ہے، کتنا دوسروں کا ہے؟ چلو ادا بھی نہیں کیا، حساب ہی لگا لو، بھئی ادا کرنا ہے، یہ کسی کا ہے، مجھے کسی تک پہنچانا ہے جس کا مال ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور دیکھے، گھر میں پڑا ہوا، وہ تمہاری بچیاں جو ہے وہ زیور پہنتی ہیں، 2 خواتین آئیں، بچیاں آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، خوبصورتی کے لیے ہم بچوں کو پہناتے ہیں، یہ
یہ جو سالگرہ ہے میری بچی کی، میں اس کو سونے کا سیٹ دوں گی۔ مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں اس بات پر، مال پر۔ وہ کہتی ہیں بندہ جوان رہتا ہے جب مال ہو، لیکن اس جوانی کو کب تک قائم رکھو گے؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کنگن پہنے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کرتی ہو؟ تو فرمایا نہیں کرتی، یعنی حق کیا ہے پتہ نہیں تھا۔ فرمایا تم پسند کرتی ہو کہ یہ کنگن جو ہے یہ اللہ رب العزت ان کو سونے کے کنگنوں کو جہنم کی آگ میں تبدیل کر دے اور تمہاری بچیوں کو پہنائے جائے؟ تو وہ تو ڈر گئی، خوف سے کہنے لگی کیسے ممکن ہے؟ اولاد کے حوالہ سے کہ ان کے کانوں کے اندر، ان کے جو ہے وہ گردنوں کے اندر، ان کے چہروں کے اندر وہ آگ کے جو ہے وہ کنگن پہنائے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مال کا حق ادا نہیں کرتا وہ جہنم کا ایندھن ہے جو اپنے ارد گرد جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر تم یہ پسند کرتی ہو تو پہنائے رکھو۔ قربان جائیں ان ایمان والوں پر، ان خواتین پر۔ دو روایتیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے فخلعتہما فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا کہ جی کتنا حصہ بنتا ہے حساب لگا کر بتا دیں، آپ حساب لگا کر بتا دیں، مجھے ویسے حساب بہت آتا ہے ان پڑھ، یہ حاجی یہ مالدار ہے ان پڑھ، لیکن جب مال کی بات آتی ہے کہتے ہیں یار یہ تو کیلکولیٹر سے زیادہ جو ہے وہ صحیح حساب کرتا ہے، مال کا حریص ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے پوچھنے آتا ہے قاری صاحب کتنا حصہ بنتا ہے؟ بے نصیب ہے تو، لوگوں سے ہی پوچھے گا، اس لیے کہ تو نے پوچھنا ہے دینا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعید سنائی اپنی بچیوں کے کانوں سے کنگن اور پھر پازیب جو ہے وہ جو انہوں نے پہن رکھی تھی نکال دی، اللہ کے رسول کی طرف جو ہے وہ پھینک دی اور کہا یا رسول اللہ ہم کیسے پسند کرتے ہیں ایسے زیورات کو، ایسی خوبصورتی کو کہ جس کے اندر جو ہے وہ نتیجے کے طور پر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ مال، لے لیں آپ، لے لیں خدا را لے لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا بس حق ادا کرو۔ میرے بھائیوں وہ تو اپنا سب کچھ لٹائے ہوئے تھے، سب کچھ لٹائے ہوئے تھے۔ یہ ہم ابو بکر کی بات میں نے شروع میں کی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ حکمران ایسے ہی ظالم ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتے، یہ تو اسی طرح کرپشن کرتے ہیں، لوگوں پر جبر کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے حکمران نہیں تھے۔ ابو بکر کون تھا جس نے کہا کہ میں ان کلمہ پڑھنے والے اور نمازیں پڑھنے والوں کے خلاف جنگ کروں گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپیل کی ہے، صحابہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور کی اپیل پر قربان کر دیں گے، ہر چیز جو ہو سکا کریں گے، بندہ خواہش کرتا ہی ہے۔ عمر نے کہا میرے پاس مال آیا ہوا ہے، ابو بکر اللہ کے رسول نے اپیل کی ہے، آج میں جو کچھ کروں گا ابو بکر تو نہیں کر سکے گا۔ اگلا دن ہوا، جناب عمر اپنا مال لے کر آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اور غور کرو جن کے دم بھرتے ہو، ہم صحابہ کے جو ہے وہ محب ہیں، ہم صحابہ کے جانثار ہیں، جان قربان کر دیں گے، صحابہ کی جو ہے وہ شان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سنتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، جھگڑتے ہیں اس بات پر۔ کبھی صحابہ کی سیرت پڑھو تمہیں معلوم ہو وہ کیسے لوگ تھے۔ عمر سے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ نصف مال چھوڑا ہے، بس آدھا مال ہے وہ چھوڑ آیا ہوں۔ بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال دے دیا اللہ کے رسول کو، اپیل ہوئی آدھا مال یا رسول اللہ لے لے، کیا جذبہ ہے۔ ابو بکر کی باری آئی، پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ مال لایا ہوں۔ ابو بکر گھر میں کیا ہے؟ قربان جائیں ابو بکر۔ فرمایا ابو بکر نے یا رسول اللہ، ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ آیا، یہ ہے ابو بکر۔ اور یہ دعوے نہیں ہیں میرے بھائیوں، ڈر جو خدا را۔ ابو بکر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کر ڈھیر کر دیا ہے۔ عمر تم ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتے، آدھا مال پھر بھی گھر چھوڑائے ہو۔ ابو بکر نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں گھر چھوڑا، کچھ نہیں ہے ابو بکر کے پاس، دے دیا ہے۔ سردار تھا ابو بکر، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، مگر جب اللہ رسول کی بات آتی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دنیا میں ہر انسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر تیرا بدلہ نہیں دے سکا۔
جو نفع تیرے مال نے مجھے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا. کوئی اور بات نہیں تھی کہ یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، میرا بیگ اٹھاتا ہے، یہ میرے دائیں بائیں ہوتا ہے ابو بکر، اس لیے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس کو بھی کچھ مل جاتا ہے. نہیں، سب کچھ لٹایا اس نے. پھر یہ شان بنی ہے، پھر یہ جذبہ، یہ ہمت ہوئی ہے، جس کے بعد اس نے کہا مسلمانوں نمازیں پڑھنے والوں میں چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ تم غریبوں کا حق ان کے گھروں تک نہیں پہنچاؤ گے، ان کی دہلیز تک پہنچاؤ. دو آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو یہی کہا تھا، کیا مال ان سے وصول کرو، مالداروں سے. فَتُرَدُّوا عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. وہاں غریب نہیں رہتے، تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم جھٹک دیتے ہو. مجھے دوستوں کے فون آتے ہیں اس دنیا میں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہیں، معزز لوگ ہیں، 8 بچوں کے جو ہے وہ باپ ہیں. صرف بیماریوں میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بچے کہتے ہیں عید آ گئی ہے کوئی کپڑا ہی لے دو، مگر وہ کپڑے دینے کے قابل نہیں ہیں. اور کپڑے کی دکانوں والوں، معزز لوگ ہیں، وہ عزت دار لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء. ان کے کپڑوں کو دیکھ کر جو ہے یہ حاجی صاحب سمجھتے ہیں یہ تو مایا لگا کر کپڑے پہنتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. کبھی تم نے پوچھا ہے اس کے گھر میں کیا حال ہے؟ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. وہ کبھی تمہاری دکان پر آ کر ہاتھ نہیں پھیلاتا. صرف کبھی ارد گرد دیکھا ہے تم نے؟ کتنی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہو، وہ بیچارہ کیسے رہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین، مسکین وہ بیچارہ نہیں ہوتا تردہ اللقمۃ واللقمتان، لقمے کے لیے جو ہے ترستا پھرتا ہے. نہیں، فرمایا لیس لہ غنی یغنی. اصل بات یہ ہے کہ اس کی ضرورتیں بڑی ہیں، وہ بیچارہ اپنی آمدن سے ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی تو کہا تھا روزے دارو. اس پر جو ہے وہ ویسے بڑی توجہ لوگ دیتے ہیں، یہ رسم ہے نا، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن پھر کہتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے فطرانہ دے دیں گے. چلیں، اور پھر فطرانہ بھی دیں گے کس طرح؟ جن کو دینا ہے ذلیل کر کے دیں گے، ذلیل ہو جائیں گے وہ کہ ہم تمہیں فطرانہ دیتے ہیں. ان کی عزت نفس وہ برقرار رکھو خدا کے بندو. یہ باتیں وہ کرنے والی ہیں اور پھر ان پر عمل کرو. وہ بھی انسان ہے، اور یہ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے ہو سکتا ہے کہ کل اللہ اس کو تبدیل کر کے اس کے حوالے کر دے. یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اس پر یقین کر لو. اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے سب آسان ہے. وہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، یداول بین الناس، لوگوں کے درمیان یہ دن پھرتے رہتے ہیں. کبھی ایک کے پاس ہے، کبھی دوسرے کے پاس مال ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت ہے. وہ جس کو امین بناتا ہے اس کے سپرد کرتا ہے. بس مختصر یہ ہے میرے بھائیوں، فرض حصہ نکالو. اور پھر یہ جو فطرانہ ہے یہ بھی رمضان کے روزوں کی طہارت ہے. مسکین کا تومۃ للمساکین ہے. یہ پوچھتے ہیں جی 300 روپے دے دیں، 400 دے دیں. وہی بزرگ، وہی حاجی صاحب، 300 تھوڑا ہے، ہم تو یہی کھاتے ہیں، ہم گندم ہی کھاتے ہیں. اور بے نصیب یہی تو تیرا مسئلہ ہے، یہی تو تجھے سمجھ نہیں آیا. تو نہ کسی کو دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے. نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں لیکن تیرے نصیب میں نہیں ہے. ایک نسل آتی ہے اسی طرح جو ہے وہ فقیری میں زندگی، سب کچھ ہونے کے باوجود ہے وہ اصل میں ذہنی فقیر بیچارہ، کچھ کھاتا نہیں، کچھ پہنتا نہیں ہے. اسی طرح ایک نسل وہ یہ جو تربیت ہے کرتا ہے، اپنے بچوں کی سامنے رکھتا ہے. یہ جو مسجدوں کے چندے لینے یہ بٹ صاحب آتے ہیں نا، ان کو ذرا تھوڑا سا وقت دیا کرو. پھر آنا بھائی، آج صبح سے ہم نے جو ہے وہ تو شروع سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہماری آمدنی کا، بونی ہی نہیں ہوئی، کہتے بونی ہی نہیں ہوئی. آ جانا، مال بہت موجود ہوتا، پھر آنا بھائی، پھر آنا. کس طرح دتکارتے ہو ظالموں. اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس مالک سے ڈر جاؤ، اس غنی مالک سے ڈر جاؤ جس کے ہم در کے فقیر ہیں. اور خدا نہ خواستہ وہ لینے والے کی جگہ پر اگر آپ ہوتے، ذرا تصور میں تو لائیں. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں ان تلخ باتوں کے بعد، یا اللہ اگر تو نے مال دیا ہے
تو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر مالک اس مال کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جن کے پاس مال نہیں ہے اور اس کے اہل ہیں، یا اللہ یہ مال منتقل کر کے ان کو عطا فرما۔ یہ میری ایک سخت بات ہے، ورنہ یا اللہ سب کو دے دے، تو مالک ہے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، یا اللہ تو سب کو دے دے جس کا جو حقدار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا من العرض، یہ مالوں سے، یہ کثرت سے یہ غنا نہیں، بندہ غنی اس سے نہیں ہوتا، بلکن الغنا غنا النفس، بادشاہ دلوں کے ہوا کرتے ہیں، پیسوں سے نہیں ہوتے۔ دیکھو میں سارے جمعے کے اندر کہہ رہا ہوں کتنا یہ بد نصیب ہے یہ مال والا، اس لیے غنا نہیں ہے اس کے دل کے اندر، یہ دل کا فقیر ہی ہے، اسی لیے تو دیتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ فقیر کو دیکھا ہے کبھی، پیشہ ور فقیر بالخصوص، وہ ایک ایک پائی اکٹھی کرتا ہے پھر جوڑتا رہتا ہے، خود کھانے کے لیے لوگوں سے مانگ لیتا ہے، پیسہ جوڑتا ہے۔ یہ بھی حاجی صاحب فقیر ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا اصل میں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ میری بات تلخ باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو آج سے عمل شروع کر دو، اور خدا را اس کا حصہ نکالو، متعلقہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اگر بچے سن رہے ہیں تو اپنے والدین کے گریبانوں کو جا کر پکڑو کہ مسئلہ یہ سنا ہے، ابا جی میرے والد محترم آپ نے کبھی حساب نہیں کیا، آپ نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو کرنے والا ہے، ہماری تربیت اسی طرح کر دی ہے تم نے، کیسے باپ ہو تم، ہمارے لیے سب کچھ اکٹھے کر رہے ہو، اور پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ سلوک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی دعا کرنے والا اور اس کے نام سے اصالہ ثواب کے لیے بھی کوئی دینے والا نہیں، اس لیے کہ تم نے عادت نہیں بنائی۔ اللہ رب، اے مالک، اے خزانوں کے مالک، اے اللہ ہمارے دلوں کو غنی کر دے، یا اللہ یہ غنا ہمارے نفس کے اندر پیدا فرما۔ یہ اگر چیزیں استعمال کی بظاہر کم نظر آتی ہیں، اگرچہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو غنائے نفس سے ہم محروم ہیں، اے اللہ ہمیں دل کا غنی بنا دے۔ اے اللہ جو غریب مستحق ہیں ان کو اپنی جناب سے ان کی عزت جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے اس طرح ان کی امداد فرما کہ وہ باعزت ہی رہیں، یا اللہ ان کے گھر تک جو ہے وہ ان کا حصہ ہم پہنچائیں، وہ فطرانے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو۔ میرے بھائیوں، جب کوئی ایسی بات ہو اگر آپ دے نہیں سکتے، کوئی آپ کا عذر ہے یا آپ نے دے دیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک صدقہ ہے جو ذلیل کر کے تم دیتے ہو، اس کے مقابلہ کے اندر ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لینا کہ اب دینے کو کچھ نہیں ہے، وہ بہتر ہے اس صدقے سے جو اذیت کے ساتھ دیتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ احسان جتلا کر، یہ اس کا تو کام ہی یہ ہے، پچھلے سال بھی اس کو دیا تھا، اب یہ مانگتا ہی رہتا ہے تو کیا کرے، ان کی قسمت میں مانگنا ہی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، دکھ دے کر پھر مال کسی کو دیتے ہو۔ ایمان والو، اگر ایمان والے ہو تو ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رمضان کا یہ آخری خطبہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ یاد تازہ فرما کہ ہر چیز نے جو ہے وہ الوداع ہونا ہے، مجھے بھی الوداع ہونا ہے، میں نے بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے، تیرے حضور جو ہے وہ میں نے حاضر ہونا ہے۔ اے اللہ جب حاضری ہو تو مجھے رسوائی نہ ملے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میں اس قابل بن جاؤں کہ اللہ کے رسول کے حوض سے پانی پی سکوں، وہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ کر خوش ہوں کہ میرے امت کے لوگ، یہ ان کی پیشانیوں پر یہ وضو کرنے کی وجہ سے نشانات نظر آ رہے ہیں، آ جاؤ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ مگر اللہ کے رسول ان لوگوں کے حوالے سے جب بات کریں گے کہ یہ میرے ہیں، اگر تم نے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا نہ کیا، وہ کچھ کرتے رہے جس کی میں تنبیہ کر رہا ہوں، تو اللہ اپنے نبی سے کہے گا اے نبی یہ نظر تو آتے ہیں لیکن یہ تیرے ہے نہیں ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے پھر ہم کو۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جن کا استقبال تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر جنت الاعلیٰ، جنت میں فردوس اعلیٰ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔